بغداد وہ شہر جہاں راتیں کہانیاں بنتی تھیں اور دن تاریخ رقم کرتا تھا، جہاں بازاروں میں دانشوروں کی بحثیں گونجتی تھیں اور گلیوں میں مسافروں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ مگر اس شہر کی روشنیوں کے پیچھے کچھ تاریک گوشے بھی تھے، وہ گوشے جہاں شراب کے جام گھمائے جاتے، جہاں ہنسی کو گونج میں بکھرتی ہوئی زندگیاں دفن ہوتی، اور جہاں کچھ روحیں دنیا کی مستیوں میں کھو کر اپنے رب کو فراموش کر چکی تھی۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک شخص کی ہے جس کا نام بشر بن حارث تھا۔ بشر بن حارث جس کی دنیا شراب، ساز و سرور اور بے راہ روی میں گم تھی۔ بغداد کے مشہور شراب خانے میں اس کی ہر رات مسیح گزر جاتی، مگر ایک رات ایک اجنبی کے چند الفاظ نے اس کی دنیا بدل دی۔ ایک ایسا پیغام جو عرش سے اترا، ایک ایسا لمحہ جس نے گناہوں میں ڈوبے ایک شخص کو ولی بنا دیا۔ یہ داستان صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ اس لمحے کی ہے جب انسان کے دل میں پلٹنے کی تڑپ جاگتی ہے، جب وہ ایک حقیر سے عمل کے بدلے خدا کی رحمت میں سما جاتا ہے۔ تو آئیے اس رات کی سرگوشیوں میں جھانکتے ہیں جب ایک شرابی درویش میں بدل گیا۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی۔ بغداد کی پرانی گلیاں سنسان پڑی تھی۔ کچھ دور ایک گلی کے نکڑ پر ایک شراب خانہ اپنی مدھم زرد روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ شراب خانہ دارالنشا کے نام سے جانا جاتا تھا، جو بغداد کے قدیم ترین میخانوں میں سے ایک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں قائم ہوا، جہاں وقت کے بڑے تاجر، مسافر اور رند آ کر اپنے دن کا اختتام کرتے۔ اس کا مالک یحییٰ بن سکر ایک بوڑھا شخص تھا جو برسوں سے اس کا کاروبار چلا رہا تھا۔ شراب خانہ اپنی شاندار عمارت کے لیے مشہور تھا۔ لکڑی کا بڑا دروازہ جس پر پیچیدہ نقوش بنے تھے، جیسے کسی قدیم فنکار کا شاہکار ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی پتھر کی میزیں، قالینوں سے ڈھکے فرش ایک عجیب سی فضا پیدا کرتی تھی۔ کونے میں رکھے بڑے مٹی کے مٹکے جن میں نایاب شرابیں رکھی جاتی اس جگہ کی قدامت کا ثبوت تھے۔ بغداد کے رند اور شوقین مزاج لوگ یہاں اکٹھے ہو کر راتیں گزارتے، ساز بجاتے، اشعار پڑھتے اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے۔ اسی عمارت کے دروازے پر اسی رات ہلکی سی دستک ہوئی۔ یحییٰ بن سکر جو نشے میں چور ننگے پاؤں چل رہا تھا دروازے تک آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص سادہ مگر پروقار لباس میں تھا۔ اس کی داڑھی سیاہ اور گھنی تھی، مگر سب سے زیادہ حیران کن اس کا چہرہ تھا جو سکون اور نور سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ یحییٰ نے بے زاری سے کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں اور یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اجنبی نے مسکرا کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، میں اس کے لیے ایک نہایت اہم پیغام لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی یحییٰ کے قدم رکے۔ اس نے حیرت سے اجنبی کو دیکھا اور بے ساختہ بولا، کہیے میں ہی بشر بن حارث ہوں۔ اجنبی نے سر سے پاؤں تک اسے غور سے دیکھا اور پھر تعجب سے پوچھا، کیا واقعی تم ہی بشر بن حارث ہو؟ بشر نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا، کیوں، کوئی شک ہے؟ اجنبی نے خاموشی سے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ تھامے، انہیں بوسہ دیا اور نہایت عاجزی سے کہا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا سلام پہنچاؤں اور کہوں، اے بشر، جس طرح تم نے میرے نام کی عزت کی تھی، میں بھی تمہارے نام کو قیامت تک عزت بخشوں گا۔ یہ سنتے ہی بشر کی آنکھوں کے آگے منظر چھا گیا۔ ایک دن جب بشر حسب معمول نشے میں دھت بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا، اچانک اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر جا پڑی۔ اس ڈھیر میں ایک کاغذ تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ شراب کے نشے میں ہونے کے باوجود اس نے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ بشر نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کاغذ اٹھایا
دھیرے سے اس پر لگی مٹی جھاڑی، اسے عقیدت سے چوما، پھر خوشبو لگا کر ایک پاک جگہ رکھ دیا۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، لبوں سے بے اختیار نکلا، اے میرے مالک، یہ جگہ تو بشر کی ہے، تیرا نام تو پاکیزہ مقام پر ہونا چاہیے۔ یہ معمولی سی نظر آنے والی ادا آسمانوں میں قبولیت پا چکی تھی۔ اجنبی کی بات مکمل ہوتے ہی بشر بن حارث کا دل کانپ اٹھا۔ شراب کا نشہ پل بھر میں غائب ہو گیا، جسم سے پسینے شرابور ہونے لگے، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے وہیں زمین پر سجدہ کر دیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے پروردگار، میں گناہوں میں ڈوبا رہا، مگر تو نے پھر بھی مجھے یاد رکھا۔ میں تیرا نہ شکرا رہا، مگر تو نے پھر بھی مجھ پر کرم کیا۔ اسی لمحے اس نے اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات کے بعد بشر بن حارث نے شراب اور گناہوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہی بشر جو پہلے نشے میں دھت ننگے پاؤں گھوما کرتا تھا، اب اللہ کی محبت میں ننگے پاؤں رہنے لگا۔ کہا جاتا ہے جب وہ کسی گزری سے گزرتے تو جانور بھی وہاں پیشاب نہ کرتے، تاکہ ان کے پاک قدموں میں کوئی آلودہ نہ کر سکے۔ بشر حافظ کی توبہ ایسی سچی تھی کہ بغداد میں ان کی شہرت ہونے لگی۔ بڑے علماء ان سے ملنے آتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے، بشر حافظ اس کو پہچانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مقدس ہستی کا نام دے کے اسے عقیدت و احترام سے پاک جگہ پر رکھے، کیونکہ شاید یہی چھوٹا سا عمل ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔